ایران کے سرکاری ٹی وی چینل پر بھی میزائل داغ دیا. فضای غبارآلوده استدیوم یہ ایران کے رپورٹر ہیں اور پیچھے جو بلڈنگ ہے یہ ایران کی بہت ہی امپورٹنٹ بلڈنگ ہے. یہاں سے ایران کا سرکاری نیوز آؤٹ لیٹ کام کرتا تھا. ادھر آپ دیکھ پاؤ گے سردبیر گروه دفاعی خبرگزاری صدا. یہ پوری ایران اسرائیل جنگ کے اثرات بڑی تیزی سے پھیل رہے ہیں اور پاکستان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں. پوری جو بلڈنگ ہے جل چکی ہے. آبویسلی اسرائیل کے میسائلز یہاں پر لگے ہیں. اسرائیل نے ایک اناؤنسمنٹ کری تھی بہت ہی جلد ایران کا ٹی وی ریڈیو یہ غائب کر دیں گے. All of Tehran should evacuate immediately. کہ سارے کا سارا تہران میں جتنے بھی لوگ ہیں بلکہ ایران میں وہ سب کے سب ایویکیویٹ کر جائیں, چھوڑ دیں ایران سے نکل جائیں, چلے جائیں. یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ امپورٹنٹ چیز مڈل ایسٹ کے اندر ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب کمپلیٹ جو مڈل ایسٹ کا جو فیس ہے وہ چینج ہونے جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ اگلے چند گھنٹوں کے اندر اور اس کے بعد دنیا کا آپ کو نقشہ کچھ اور نظر آئے. ایران کے پاس شاید فائٹر جیٹس اس لیول کے نہیں ہیں اور ابھی تک ہم نے کوئی اس قسم کی خبر نہیں سنی کہ ایران نے کوئی اپنے فائٹرز استعمال کیے ہوں. And Iran could not stop all that. Iran didn't have that kind of a capacity. جے ہند دوستو یہودیوں کو گالی دینے والی ایرانی مسلم اینکر کی اسرائیل نے نیوز ایجنسی اڑا دی ہے اور اب یہ سب دیکھ کر پاکستانی بھی پریشان ہیں. بڑا امپورٹنٹ سوال جس کے اوپر پچھلے 3 دن سے پارلیمنٹ کے اندر بحث چل رہی ہے کہ آج ایران ہے تو کل پاکستان بھی اسرائیل کا نشانہ بن سکتا ہے. مسلم امہ کو یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے, اپنی فورن پالیسی پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اسرائیل جب انڈیا نے ہم پہ آپریشن سندور کیا تو اسرائیل اس کے ساتھ کھڑا تھا. میم فرسٹ آف آل پاکستان ایران نہیں ہے, ٹھیک ہے, پاکستان ایران نہیں ہے. پاکستان کے پاس ایک ایٹمی پاور ہے. پاکستان پر حملہ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچا جاتا ہے کہ ان پر ہم حملہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. پاکستان پر اگر وہ حملہ کریں گے تو پاکستان کے ڈیفینس منسٹر نے بھی کہا ہے, پاکستان کے جو نائب وزیر اعظم ہیں وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم لوگ الرٹ ہیں اور ہم انشاءاللہ ان کا جواب پتھر سے دیں گے. تو یہ کیسے؟ اب دراصل آج کے سمے ایک ویڈیو انٹرنیٹ پر بہت ہی زیادہ تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس میں ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اسرائیلی وایو سینا نے ایران اسٹیٹ براڈ کاسٹر ایجنسی IRIB کے کاریالے تہران میں ہوائی حملہ کر دیا ہے. وائرل ویڈیو میں یہ صاف صاف دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایرانی نیوز اینکر لائیو ٹی وی شو پر اسرائیل کو گالیاں دیتے ہوئے نظر آ رہی تھی, ساتھ ہی ساتھ اپنی اسلامک کٹرتا دکھاتے ہوئے یہودیوں کے لیے بھلا برا بول رہی تھی. تبھی اچانک سے اس کے پیچھے ایک بہت ہی بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اور یہ بلاسٹ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ جس میں اس کی نیوز ایجنسی کا سارا کاریالے تباہ ہو جاتا ہے. اور یہ دیکھتے ہی لائیو ٹی وی شو پر بیٹھی نیوز اینکر یہ سب چھوڑ کر سرکشت جگہ پر بھاگتی ہے. اسرائیلی ڈیفنس فورس نے اس سے پہلے ہی IRIB کے کاریالے کے چھیتر میں رہنے والے سبھی ناگرکوں کو تتکال الرٹ جاری کر دیا تھا اور اس کے بعد اسرائیلی رکشا منتری نے کہا کہ ایرانی پرچار اور اکسابہ بھی اب ختم ہونے جا رہا ہے. رپورٹس کی مانے تو ایران نے اس حملے کے بعد یدھ کے مارگ کو چھوڑ کر وارتالپ کرنے کا مارگ اپنایا ہے اور سوتروں کے انوسار یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایران نے عرب لیڈرشپ کے مادھیم سے اسرائیل اور امریکہ کو یدھ ختم کر کے وارتالپ کر کے اپنی سمسیا کا حل نکالنے کا سندیش دیا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ all of Tehran should evacuate immediately. کہ سارے کا سارا تہران میں جتنے بھی لوگ ہیں بلکہ ایران میں وہ سب کے سب ایویکیویٹ کر جائیں, چھوڑ دیں ایران سے نکل جائیں, چلے جائیں. یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ میں نے کہا کہ اس وقت جو ہے یہ شو کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگلے چند گھنٹوں کے اندر اور اس کے بعد دنیا کا آپ کو نقشہ کچھ اور نظر آئے. دیکھیے اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل ایک بڑا سٹیپ لینے جا رہا ہے, اسرائیل ایک بہت بڑا قدم اٹھانے جا رہا ہے. اور اسرائیل کیا قدم اٹھانے جا رہا ہے اس میں ایک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے, یعنی نیتن یاہو نے یہ کہا ہے کہ وہ خامنائی کو نہیں چھوڑیں گے, خامنائی کو مارنے جا رہے ہیں. یعنی نیتن یاہو خامنائی کو مارنے جا رہا ہے اور یہ کوئی بعید بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا, مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کئی دن سے اپنے شوز میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ وہ دن بہت قریب آنے والا ہے کہ جب آیت اللہ خامنائی کو مار دیا جائے گا, بالکل ویسے ہی جیسے اس سے پہلے حماس کے جو لیڈر تھے جس میں اسماعیل ہنیہ اور بہت سارے نام, ان کو مارا گیا. اور وہ چاہے بنکرز میں جا کے چھپے, چاہے وہ بہت
अंदर जमीन के अंदर धंस गए कहीं पर जाकर, लेकिन फिर भी उनको नहीं छोड़ा गया। अब क्योंकि ईरान ने इतने बड़े हमले किए हैं, ईरान ने जो अटैक्स किए हैं इसराइल पर, वो इतने बड़े अटैक्स हैं कि उससे वहां पर काफी तबाही हुई है। देखें, मैं देख रही थी कि एक सर्वे आया, सर्वे कह लें, रिपोर्ट आई, रिपोर्ट कहेंगे उसको, और उस रिपोर्ट में जो है वो ये बताया गया कि जो इजराइल है वो एक स्मॉल आर्मी के साथ, या एक इतनी बड़ी ताकत नहीं जितनी कि एक मिडल ईस्ट पूरा ईरान के साथ खड़ा है, ऐसे में बहुत ही एक प्रिसाइज अटैक्स किए गए हैं। और टेक्नोलॉजी जी जो है इजराइल के पास जो टेक्नोलॉजी है उसका मुकाबला ईरान नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी उसमें ये बताया गया है कि इजराइल का इतनी बड़ी ताकतों के साथ मुकाबला करना एक अकेले कोई इतना आसान काम नहीं था और नहीं है। देखें, एक तो ये बात, प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या कहा, उन्होंने कहा है कि सब लोग इवैक्यूएट कर जाएं फौरी तौर पर। मैं आपको एग्जैक्टली अगर आपको बताऊं ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये क्या बात हुई है। जैसे 300,000 तो कहे हैं नेतन्याहू ने, इजराइल ने, कि फौरन वहां से निकल जाएं। अच्छा, जो तेहरान की सड़कें हैं, जो रास्ते हैं, उनकी जो इस वक्त नक्शे सामने आ रहे हैं, Iran on this pretext that Iran has nuclear enrichment facility. Iran has nuclear enrichment facility, and the Iranian authorities, including Ayatollah Khamenei and all these people, they have done so much for acquiring nuclear weapons, and these people are complicit. और हमें ये इनकी प्रिटेक्स्ट है। फेज 2 में इनका क्या माइंडसेट है, इन्होंने तमाम मिलिट्री लीडरशिप को उड़ा दिया, टॉप मिलिट्री लीडरशिप को, टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को उड़ा दिया, की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ख़त्म कर दिया, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्होंने ख़त्म कर दिया, या उसको अटैक किया, उसकी प्रोग्रेस या वो सारा उसको कम कर रहे हैं। और जो IRGC के हेडक्वार्टर है उस पे हमले किए, एयरपोर्ट्स पे हमले किए, एंड ईरान कुड नॉट स्टॉप ऑल दैट। ईरान डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ अ कैपेसिटी टू स्टॉप इट। सो द थर्ड फेज इज जस्ट सारे का सारा जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे मुल्क के अंदर, उसको एलिमिनेट कर दो। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस प्रीटेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स, फैसिलिटीज, दिस। सेकंड फेज में उन्होंने ठक उड़ा के पूरी मिलिट्री लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, साइंटिस्ट, ठीक है जी, और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, IRGC के हेडक्वार्टर, सबको खत्म किया। थर्ड में गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने लगे हैं पूरे मुल्क के अंदर, जिसमें बहुत हद तक वो कामयाब हो गए। अब जो चौथा फेज है ना, दैट इज मोर लीथल एंड डेंजरस, and that is where they are going to eliminate the key political leaders, including the supreme leader Ayatollah Khamenei. अब अगर ये चीज हो जाती है, if they eliminate the key political leaders, जैसे मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, तो फिर आप देखिएगा कि this is going to be a new Middle East. This is not the Middle East जो हम देख रहे हैं या जो नजर आ रहा है। वो कि ईरान के पास शायद फाइटर जेट्स उस लेवल के नहीं हैं, और अभी तक हमने कोई इस किस्म की खबर नहीं सुनी कि ईरान ने कोई अपने फाइटर्स इस्तेमाल किए हों या कुछ ऐसा किया हो कि इजराइल का अटैक रोका हो। बट इजराइल मिसाइल भी हैं उनके पास, और स्टेट ऑफ द आर्ट जो दुनिया के बेहतरीन जहाज़ हैं वो इजराइल के पास हैं, और उन्होंने उसका इस्तेमाल किया है और वो कर रहे हैं। उन्होंने रिफाइनरीज, उन्होंने वहाँ का TV चैनल और वाटर सिस्टम जो है इवन उसको भी निशाना बनाया। और वो कहते हैं, तेहरान के लोगों को बार बार कह रहे हैं कि आप तेहरान को खाली कर दें, क्योंकि हम अभी इसको छोड़ेंगे नहीं। और उसके जवाब में ईरान का ये कहना है कि इन्होंने हमारे यानी एक पूरा नीचे से लेके ऊपर तक जो एक सिस्टम था उनका, उसको हिला के रख दिया। उनके जर्नल्स, उनके जो स्पाई एजेंसी, उसके चीफ, उनके आर्मी चीफ, पाकिस्तान इनकलाब के चीफ, सबको मार दिया। तो उस पर ईरान कह रहा है कि अब ये चीज़ ख़त्म होने वाली नहीं है और अब हम तैयारी कर रहे हैं कि हम इस हमलों का जवाब दें। हाँ, एक बात ज़रूर हुई है
کہ پہلی دفعہ اس طرح کے میزائلز کا استعمال اسرائیل کے خلاف ایران نے کیا ہے، اور اسرائیل میں بھی بہت نقصان ہوا ہے. ابھی تک کی جو خبریں ہیں کافی سارے لوگ مرے بھی ہیں اور زخمی بھی ہیں، اور جو املاک ہے اس کو بھی نقصان پہنچا ہے. بلکہ میں تو خبر پڑھ رہا تھا کہ جو نتنیاہو پرائم منسٹر آف اسرائیل ہیں، ان کے جو رہائش گاہ ہے اس کے پاس بھی میزائل گرا ہے. تو خیر وہ اپنے ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، اس کا بھی وہ استعمال کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اور خبر چل رہی کہ جی پاکستان نیوکلیر کا استعمال کر سکتا